اس نے دوسری نے کہا کون کرے گا؟ ایک نے کہا میں جاتی ہوں، میں کرتی ہوں اس کے ساتھ مزاق. ہاں یہ بڑے مسلمان بنتے ہیں. میں تمہیں دکھاتی ہوں مسلمانیت ان کی ابھی میں نکالتی ہوں. تو شفاق صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ قریب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر ہم دونوں میاں بیوی آرام سے اٹھے اور جا کر چاروں کے پیچھے بیٹھ گئے. یہ ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر ان چاروں کے سامنے کھڑی ہو کر کہا کہ مجھے تم لوگوں سے ایک بات پوچھنی ہے. تو تین تو نیچے دیکھتے رہے، چوتھے نے اوپر نہیں دیکھا، اڑ کر اس کو کہا ادھر بیٹھ جاؤ سامنے. وہ تینوں اپنا کام کرتے رہے. ایک اس کی طرف مڑ گیا. اس لڑکی نے اس سے سوال کرنے شروع کیے، یہ کیا، تو وہ تو فلاں تو دماغ. وہ لڑکا نیچے ہی دیکھتا رہا، نیچے ہی دیکھتا رہا. پھر جب بات اس نے کر لی، پھر اس لڑکی نے اپنا ایسے ہاتھ آگے بڑھایا ملانے کے لیے. اس لڑکے نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا. تو اس نے کہا لڑکی نے کہا تم میرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ کہا اس لیے کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تمہاری عزت کرتا ہوں، اور یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ میری بیوی کی امانت ہے، یہ میں تمہیں نہیں لگاتا. تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ لڑکی تھوڑی دیر تو اس کی باتیں سنتی رہی، پھر اس نے رونا شروع کر دیا وہاں پر، اور رو رو کے کہتی گئی اس کو تیری بیوی کتنی خوش قسمت ہے، تیری بیوی کتنی خوش قسمت ہے، تیری بیوی کتنی خوش قسمت ہے. تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ ہم نے دیکھا تو میں نے اپنی بیوی کی طرف مڑ کے دیکھ کے کہا بانو آج ایک 20 سال کے لڑکے نے 70 سال کے بڈھے کو یہ بتایا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا تھنکر ہے، فلاسفر ہے جو ہم جیسوں کو تو کاٹ کوٹ کے پھینک دے ادھر. باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ان لوگوں سے، عمل سے جیت سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے ایسے طریقے دیے ہوں جن میں جذبیت نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود سوچو. دیکھو جس نے اکرمہ بن ابی جہل جیسے کٹر دشمن کا دل پانی کر دیا ہو، بتاؤ یار کیا طریقہ زندگی ہوگا جس نے ہند کو مجبور کر دیا کلمہ پڑھنے پر. وہ کیا معاملات اخلاقیات ہوں گے جنہوں نے ابو سفیان سے کلمہ پڑھوا دیا. سوچا کبھی ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا؟ یہ معجزے سے نہیں ہوئے مسلمان. ہاں وہ کون سی طریقہ زندگی تھی جس طریقہ زندگی کو دیکھ کر اتنے بڑے بڑے پتھر دل پانی ہو گئے؟ کبھی سوچا؟ آج ہم یونیورسٹی میں پیدل جا رہے تھے، ایک پاکستانی لڑکے نے گاڑی اس طرح گھمائی کہ اگر ہم اپنے آپ کو بچا نہ لیتے تو وہ ہم 4-6 کی ٹانگیں توڑ دیتا. اس ظالم نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا نہیں کہ یہ بچ گئے کہ نہیں بچے. اس بدتمیزی سے وہ نکلا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شکر ہے ہم تھے یہاں پر، اگر کوئی 3-4 گورے ہوتے کیا رائے قائم کرتے؟ مزید نفرت ان کے دل میں پڑتی ہمارے لیے. ہاں جو کہتے ہیں نا تبلیغ والوں کو بھائی آپ جاؤ جا کے غیر مسلموں کو مسلمان کرو، کس بنیاد پر ان کو مسلمان کریں؟ آپ مجھے وہ بنیاد بتاؤ. ہاں جب مسلمان کی زندگی اتنی 3rd کلاس ہو، اس زندگی کو دیکھ کر کون دین پر آئے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کون دین پر آئے گا؟ کون اسلام قبول کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں کے سامنے جا کر رونا روتے ہیں خدا کے بندو کچھ ہوش کے ناخن لو. کیوں بے حسی کی زندگی پر مصر ہو تم اور میں؟ گزارے جا رہے ہیں اسی طریقے سے وہی کرختگی کی زندگی. میرا قبیلہ، میری برادری، میری زبان. ہائے 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 ہائے. اگر مدینے کے انصار بھی یہی کرتے میرے دوستو، ہاں اگر مدینے کے انصار بھی یہی کرتے تو قریش کے مہاجرین کو کہیں پناہ نہ ملتی، کہیں پناہ نہ ملتی. دیکھو دنیا والوں سے مت مانگو صلہ، مت مانگو صلہ. جن کی کھجوروں پر سارے عرب کی مہمانی ہوئی،
جن کے گھروں میں امہات المومنین رہی، جن کے آدھے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹوا کر مہاجرین میں دے دیا، ہاں، ان کو کہا صبر کر جانا، چپ کر جانا، یہاں کچھ نہ بولنا، مر کے جب حوض کوثر پہ آؤ گے اللہ سے تمہیں سب کچھ دلوا دوں گا۔ یہ مزاج ہے دین کا۔ ہم کوئی انسان کیا کسی دوسرے انسان کو کچھ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کیا؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ انسانوں کا تو مزاج ہی لینے کا ہے، دینے کا تھوڑی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو کہ اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، زکوٰۃ کے ذریعے مخلوق میں بانٹ دو کہ مخلوق کو لینا اچھا لگتا ہے۔ ہم الٹی ریل چلا رہے ہیں، ان کے ملک میں آ کر یہ بیچارے بے دین، بالکل پتہ کچھ نہیں ہے، ایمان ہے نہیں، ان کے ملک میں آ کر ہم آ کر کہتے ہیں یہاں کمائیں گے۔ ارے کوئی کفر کے سائے میں بھی سرسبز و شاداب ہو سکتا ہے۔ ہاں، بدل ڈالو اپنی نیت کو۔ آپ یہاں آئے نہیں، آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کر سکیں۔ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کر سکیں۔ آپ یہاں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ آپ لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر کھڑا کر سکیں۔ آپ اس لیے بھیجے گئے ہیں، یہاں پر آپ بھیجے گئے ہیں، آپ کو بھیجا ہے اللہ نے یہاں پر۔ ہاں، جو بھیجا ہوا سمجھے گا اللہ اس سے کام لے گا، اللہ اس سے کام لے گا میرے دوستوں، اللہ اس سے ضرور کام لے گا۔ ارے گانے والوں سے اللہ کام لے سکتا ہے، چوکے چھکے مارنے والوں کو، گراؤنڈ میں گھینٹے کرانے والوں، کھلواڑ کرنے والوں سے اللہ کام لے سکتا ہے۔ تو آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ سے نہیں لے گا کہ اللہ کام؟ نیت بدل ڈالو اپنی۔ میں یہاں مال کمانے نہیں آیا، آج تک بھی اگر یہ نیت تھی تو یہ نیت بدل دو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور مجھ کو یہاں پر اللہ نے بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آؤں اور غیروں کی زندگی میں بھی اس کو لے جانے کی کوشش کروں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی پڑے گی، اپنی فکر، اپنی فکر، اپنی فکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو اس آگ سے۔ ہاں جی، وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ لا یعصون شداد اللہ یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ہاں، ارے سب سے پہلے تو اپنی فکر کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ۔ پہلے اپنی فکر کرو، گھر والوں کی فکر کرو،